آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ شمالی سندھ کے شہر جیکب آباد کے ایک تھانے میں اجتماعی ریپ کی اندھوناک واردات پہ بھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے، اور اب یہ بات قریب یقینی ہے کہ نیا عالمی نظام تقریباً جنم لے چکا ہے، مگر اس کی بلوغت تک ہماری دنیا رولر کوسٹر پہ سوار رہے گی۔ اس نئے ورلڈ آرڈر میں لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کو پینشن دے کے رخصت کر دیا جائے گا، لیکن اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ خبر ہے کہ یہ جو 20 نکاتی ٹرمپ پلان کے تحت غزہ میں استحکام اور تعمیر نو کے لیے غزہ بورڈ آف پیس قائم کیا گیا ہے، اس میں پاکستان نے بھی شمولیت پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس میں ہر ایک کو دعوت دی گئی ہے، جو بھی ٹرمپ صاحب کو چلتا پھرتا آگے پیچھے نظر آیا، ٹونی بلیئر ہوں، نیتن یاہو کو دعوت ہے، پوتن کو بھی دعوت دے دی گئی ہے، مودی صاحب کو بھی دعوت دے دی گئی ہے، ہر طرف دعوت نامے پھیلے ہوئے ہیں۔ تقریباً 60 ممالک کو دعوت گئی ہے۔ ابھی تک تقریباً یہ ہو گئے 13 اور 1 2 3 4 5 18 ممالک، جہاں تک میرے پاس لیٹسٹ ہے، انہوں نے ہاں کی ہے۔ ابھی پاکستان کا اعلان آیا تھا آج ہی، کافی شور مچا ہے اس کے اوپر، ظاہر ہے کیا پریکٹیکل ہے، اس کا آگے کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ سعودی عرب، مصر، اردن، انڈونیشیا، قطر اور ترکی نے بھی باقاعدہ اپنی شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو بھائی اکیلا نہیں جا رہا دعوت، اوکے، یہ ایک بڑے کریٹیکل پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک بڑے سینئر سفارتکار ہیں پاکستان کے، مسعود خان، اقوام متحدہ میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پریکٹیکلی جو کلیدی فیصلے ہیں وہ جو امریکی عہدیدار ہیں، مارکو روبیو وغیرہ، وہ کریں گے، باقی جو ممالک ہیں ان کی حیثیت یا تو اعزازی ہوگی یا پھر مشاورتی ہوگی۔ دیکھیں اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے سٹرکچر کے بارے میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں اہم ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے بھی 5 لوگوں کے نام، ممالک کے نام لیے ہیں۔ اس سے پہلے جلدی سے میں بتا دیتا ہوں، UAE، موروکو، ویتنام، قزاقستان، ہنگری، ارجنٹینا، بیلاروس، اسرائیل تو تھا ہی تھا، کینیڈا نے بھی ہاں کی ہے، آذربائیجان اور کوسوو نے بھی۔ تو یہ ہے آپ کی کمپنی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ اچھا، اب یہ ہے کیا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ شروع ہوا تھا غزہ سے۔ 2025 میں UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 2803 آئی تھی، وہ میں ظاہراً آپ کو پورا پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، آپ بور ہو جائیں گے، لیکن اس میں بات یہ ہوئی تھی کہ یار 2027 تک نا ایک عارضی ہم بورڈ بنائیں گے جس کا کام ہوگا، جو گورننس میں ٹرانزیشن آنی ہے، جو ریکنسٹرکشن ہونی ہے اور جو ڈی ملٹرائزیشن ہونی ہے، جس کے لیے آپ کو یاد ہے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جانی تھی جس کا اب کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ بھی گھوم پھر کے مجھے لگ رہا ہے یہی ہوگا۔ کیوں؟ اس پر ہم آتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا دائرہ کافی وسیع ہو گیا ہے۔ میں نے جتنی بھی رپورٹیں پڑھی ہیں، اور میں نے تقریباً تمام رپورٹیں پڑھی ہیں، جس میں بات ہو رہی ہے کہ یار اس کی ایکچوئل ٹیکسٹ کیا ہے، اس کی ایکچوئل ڈرافٹ میں اس میں غزہ کا ذکر نہ ہونے کے، فلسطین کی آزاد ریاست کا بھی کوئی پاتھ وے نہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ اب دائرہ اس کا بہت وسیع کیا گیا ہے، رائتہ اتنا پھیل گیا ہے کہ ٹیبل کے کونے سے ٹپک رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا سین ہے۔ ناؤ اٹ از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، جس کا ایک بہت براڈ مینڈیٹ ہے یار، ریسٹور ڈیپینڈیبل اینڈ لافل گورننس، پروموٹ اسٹیبلٹی۔ اس کو آپ جیسے چاہے آپ اس کا انٹرپریٹیشن کریں۔ ٹرمپ کی یونائٹڈ نیشنز، اور یہ ایک سبسکرپشن بیسڈ ماڈل ہے۔ اگر آپ کو پریمیم فیچرز انلاک کرنے ہیں تو آپ کو پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ بڑی خوبصورت بات ہے یار، جیسے کہ نیٹ فلکس ہے یا ہزار جو ایپس ہوتے ہیں آپ کے فون پہ۔ اچھا، یہ اس کا جو باس ہے، ظاہر ہے چیئرمین / شہنشاہ، وہ ٹرمپ ہوں گے۔ میں شہنشاہ کیونکہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، اسی میں تنزیہ نہیں استعمال کر رہا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ مکمل اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ UNSC میں تو وہ جو بڑے ممالک ہیں ورلڈ وار 2 میں جو جن کو فتح حاصل ہوئی تھی، وہ ہوتے ہیں نا، یہاں پر صرف ٹرمپ از دا ویٹو پاور، ایون اونلی ٹرمپ۔ US پریزیڈنٹ جہاں ہم کھڑا ہوگا لائن وہاں سے شروع ہوگی۔ اچھا، یہ لوگوں کو لگا بھی سکتا ہے، ممبر اسٹیٹس کو لگا بھی سکتا ہے، ہٹا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ایجنڈا جو ہے، میٹنگ کب ہوں گی، کتنی دیر کی ہوں گی، وہ بھائی طے کرے گا۔ اگر بیچ میں کوئی ووٹ میں پھنس گئے
تو ٹرمپ آ کے ٹائی بریک کرے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ میں 1 ووٹ ہے یا 100 ووٹ ہیں. نوئنگ ٹرمپ پروبلی 100 سے کم تو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ٹرمپ ہے. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے نیچے پھر ایک ایگزیکٹو بورڈ ہے, آپ کا اس کا ذکر کیا ہے, مارکو روبیو, جیریڈ کشنر, اسٹیو وٹکاف, ٹونی بلیئر, مارک روون. تو آپ کو اچھی طرح سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی, اور پھر اس کے نیچے غزہ کی جو مینجمنٹ کرنے والی فلسطینی جو ٹیکنوکریٹس کا ڈھانچہ ہے, وہ ہے جو کہ اس بورڈ کی ہدایات کے مطابق کام کرے گا. جو اس بورڈ کی ہدایات کے مطابق کام کرے گا. پتہ نہیں فلسطینین اتھارٹی جو ہے وہ جو مین بورڈ ہے, پیس بورڈ ہے, اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. مشکل لگ رہا ہے باس. ابھی بہت چیزیں کلیئر نہیں ہیں. ایک چیز کلیئر ہے, اور یہ مجھے اس کی سب سے جو خوبصورت بات ہے نا یار, یہ مجھے یہی لگی ہے کہ دیکھیں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے گا. ٹھیک ہے, آپ آئے ہیں, ہمارے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے. آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے گا پہلے 3 سالوں کے لیے. اس کے بعد اگر آپ نے لینا ہے, بیٹھنا ہے اس بورڈ پر, تو آپ کو $1 بلین دینے ہیں. اچھا $1 بلین کا چیک نہیں چاہیے ہمیں پے آرڈر نہیں چاہیے, ہمیں کریڈٹ کارڈ یا بینک ٹرانسفر نہیں چاہیے. بھائی کیش مانگتا ہے, کیش. تو یہ غزہ میں خرچ ہوگا. بھائی نہیں یار, اس کا غزہ کے ساتھ قطعاً اب کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تعلق ہے. جی شاہ زیب. پاکستان کا جو ڈیسیشن ہے اس پہ ایز ایکسپیکٹڈ کافی تنقید ہو رہی ہے ملک کے اندر سے بھی, اور کوئی لوگ کہہ رہے ہیں واٹ اے ڈسگریس یا کیا ہے. لیکن پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جیسا امریکی صدر, اور جس انداز میں وہ اپنے باقی الائز سے بھی بات کر رہے ہیں, یورپین سے بات کر رہے ہیں, ہمارے جیسے ملک کا ایک پریگمیٹزم یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی سائٹ پہ لے کر چلنا ہے, انہیں ناراض نہیں کرنا, ورنہ ہم بڑے مسائل میں پھنس جائیں گے. I agree. تو ایک تو گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ پریگمیٹزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فی الحال ہاں کر لیں. اور جو میں نے ٹویٹ دیکھی ہے اسحاق ڈار صاحب کی, یا جس طرح ہم اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو گورنمنٹ اس کو سیل کرے گی, وہ یہ کہ ہم تو جنگ رکوانے کے لیے یہ کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, کے لیے کر رہے ہیں, لاسٹنگ پیس کے لیے, وہ کچھ بھی کہتے رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ بات اصل ڈاکیومنٹس میں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, اور اب گورنمنٹ آف پاکستان یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ دیگر بھی, ہمارے ترکی ہے, سعودی ہے, سعودی عرب ہے, ہم کے ساتھ ہیں. لیکن بڑا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اسرائیل کے ساتھ بیٹھیں گے نا. اسرائیل کی جو وہاں پہ وشز ہیں وہ امریکہ بھی مقدم رکھے گا. تو ابھی تک تو ہم یہ اس طرح ٹائم گین کر سکتے ہیں, بٹ دیر ول کم اے پوائنٹ جب ایک بہت ہی کلیئر طریقے سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کس حد تک جائیں گے یا پھر پیچھے ہٹیں گے. لیکن اس میں نہ پتہ ہے شاہ زیب, ایک ہمیں فائدہ ہے, ہمیں اگر آپ اجازت دیں 2 سیکنڈ, ہمیں فائدہ یہی ہے وہی جو آپ نے بات کی کہ ہم اکیلے نہیں گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ مصر بھی بیٹھا ہوا, آپ کے ساتھ ترکی بھی بیٹھا ہوا, آپ کے ساتھ سعودی عرب بھی بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کی سچویشن میں اگر میں آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گا, ٹرمپ کے ساتھ ایک ہی اسٹریٹجی چل سکتی ہے کہ سر واٹ این آئیڈیا یار, ایسا آئیڈیا تو یار آپ مطلب عالم پناہ. ہاں ایسا تو آئیڈیا دنیا کی تاریخ میں کسی کے پاس نہیں تھا. 3-3.5 سال گزر جائیں, ساری دنیا جو ہے آپ نے 3 سال گزار یہی کہہ رہی ہے. اچھا جہاں تک اس کی بات ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ کیوں نہ شامل ہوتا ہے, جب سب شامل ہو رہے ہیں تو ہم بھی شامل ہو گئے, بارات ایک جا رہی ہے اس میں, ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلٹی فورس بن رہی ہے یا بنے گی, جس میں حماس کو ڈس آرم کرنے کا مسئلہ آئے گا, یہ ریڈ لائن, اس میں نہیں ریڈ لائن تو ہے, لیکن پاکستان نے ابتدا میں ہی, اسحاق ڈار کا میں ایک بیان ابھی 1 مہینے پہلے پرانا بیان ہے کہ ہم ڈس آرم کرنے کا جو پروسیس ہے اس کا حصہ نہیں بنے. یہ پہلے سے ہی گھبرا. تو کلب تک تو ٹھیک ہے کہ جو بنا ہے بڑا والا کلب, اس میں تو پاکستان کو جانا تھا, مجبوری تھی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ اسٹیبلٹی فورس بنے گی, اور وہ بھی اصلی کسی امریکی جنرل کی ہی قیادت میں بنے گی, اور آبویسلی اس میں نیٹو کے فوجی بھی ہوں گے. تو وہاں پھر ایک سوال آئے گا کہ ٹرمپ اگر ان سے پوچھے گا کہ آپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, تو وہاں فیصلے کی گھڑی ہوگی. یہ ہوگی, لیکن ابھی وی ول ہیو ٹو برن دیٹ برج وین وی کراس اٹ. ٹھیک ہے نا, ابھی میرا خیال ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ تو ایک ہی آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے. آپ کے پاس ایک
कुछ सालों का एक हनी मून पीरियड है इन द शेप ऑफ ट्रम्प। अच्छा, वो भी हनी मून आपका एक साइकोपैथ से है, आई मीन आई एम सॉरी टू से, इन द सेंस साइकोपैथ नहीं, लेकिन हिज एक्सीलेंसी साइकोपैथ, हिज एक्सेलेंसी जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी, राइट। ऐसे अभी शाहजेब भी बोल रहा था, आपने देखा है कि इनके जो असल इत्तेहादी हैं, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, उनके साथ क्या सलूक है। यहाँ पर किसी ने हाथ उठाया तो आवाज़ उठाई तो आपको पता है क्या होगा। सो आई थिंक कि फॉर द शॉर्ट टर्म हाँ में हाँ मिलाएं, आप जितना एंटेंगलमेंट अवॉइड कर सकते हैं, जितना मुमकिन है आप करें। शायद एक वक्त आए जब ये मुमकिन नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, लेकिन उस वक्त तक जितना आप खेल सकते हैं आप खेलें। इन द मीन टाइम आप जितनी अपनी रीजनल अलायंसेस बना सकते हैं, जिसके साथ भी बना सकते हैं, वो सऊदी अरब हो, वो बांग्लादेश हो, वो तुर्की हो, हाँ आप बनाएं, एंड मेक श्योर एट द सेम टाइम कि आप चीन को खफा नहीं कर रहे। बहुत बड़ी विश लिस्ट है सर, ठीक है, जिसमें आपके पास 1% गलती की गुंजाइश है, लेकिन उससे ऊपर की नहीं। हाँ, लेकिन थैंक्स टू ट्रम्प दुनिया जो है वो ब्लॉक्स की सियासत की तरफ जा रही है, जा तो रही है सर। रही है, बहुत आपने तेजी न्यू के वर्ल्ड ऑर्डर का है ना, हाँ। मैं कहूंगा दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स, क्योंकि कई ऑर्डर्स इमर्ज हो रहे हैं। वक्फा लेते हैं पर या वर्ल्ड डिसऑर्डर, ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, क्यों नहीं। वक्फा। वेलकम बैक। आज की दुनिया में 2 स्टेज ऐसे हैं जहां ममालिक खुल के बात कर सकते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कह सकते हैं। एक तो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ्लोर जहां सालाना इजलास होता है, और दूसरा फ्लोर अब स्विट्ज़रलैंड में डेवोस के मकाम पे कई बरसों से बन गया है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इज्तिमा। जो ताज़ा तरीन इज्तिमा है, इसमें 60 से ज़ायद ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म शरीक हैं। आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ख़िताब किया। उनके ख़िताब का ख़ुलासा ये है कि नेटो के लिए अमेरिका ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इन कुर्बानियों के बदले ग्रीनलैंड एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप कबूल कर लें हम आइंदा भी आपके साथ खड़े रहेंगे, उसके बदले हमें बस बर्फ़ का ये छोटा सा टुकड़ा इनायत कर दें जो हमारी सलामती के लिए ज़रूरी है। अगर ग्रीनलैंड के मामले में ताकत इस्तेमाल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, मगर मैं ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बात करना चाहता हूँ। ये उन्होंने मेज़ पे पिस्तौल रख के कहा होगा गालिबन। आप हाँ कहेंगे तो शुक्रगुजार रहूँगा, ना कहेंगे तो याद रखूँगा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। टोन डाउन थोड़ा सा हुआ है, लेकिन कल सुबह तक शायद या कल शाम तक कोई ज़मानत नहीं। जो ना दे वो तख्ती पढ़ ले। आपको वो 50-50 वाला क्लिप याद है? जी हाँ। तख्ती के साथ उसके हाथ में एक बंदूक होती है, ये वो वाली है। उसने ये भी कहा है कि अगर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो यार याद रखेगा भाई। यूं नहीं किया लेकिन करना चाहिए था। मैं होता तो मैं जरूर करता यार। देखिए दूसरी जंग अजीम के बाद जी ये इस खिताब में उन्होंने यूज ऑफ फोर्स को काफ़ी क्लियरली रूल आउट किया। उसके बाद मैं देख रहा था कि अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट वगैरह है उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आया है, क्योंकि वाकई कल तक लग रहा था कि वो मिलिट्री इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने 12 कहा कि मैं नहीं करना चाहता, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, एंड दैट्स व्हाई सर कि नेगोशिएशंस करें। लेकिन मसला वही है, वो जो बात कर रहे हैं उसमें वो तकरीबन कोई चॉइस नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बस आके मुझसे बात करें, मेरे हवाले करें। तो व्हाइल ही शोन अ लॉट ऑफ सीरियसनेस, लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पे किसी मिलिट्री उसका अटैक का कोई उसमें खदशा नहीं। यार देखो वो आज ये कह रहा है, अगले 2 घंटे के बाद वो क्या कहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। ये भी एन मुमकिन है कि आज सुबह को ट्रंप भाई ने ना नीचे बाजार में माल उठाया हो, हाँ ये बयान दे दिया, ऊपर माल बेच देगा, कल दोबारा नीचे माल उठाएगा। दिस इज हाउ ही वर्क्स यार, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, यू नो। अच्छा और जो यूरोपियंस का इस वक्त हम थोड़ा बहुत रिएक्शन देख रहे हैं जी, यूके का मैं देख रहा था अभी, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर, उन्होंने कहा कि जी के दबाव में हम नहीं आएंगे ट्रंप के, यूके बोल रहा है यार, सोचो के मामले पे। और थोड़ा सा वहाँ पे अब ये भी वहाँ से ये तासुर मिल रहा है कि यूरोपियंस के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और वो थोड़ा सा पुश बैक करने के बारे में सोच रहे हैं।
جیسے یہ بھی سجیشن ہے کہ اگر انہوں نے مزید ٹیرف لگائے امریکہ نے تو پھر ہمیں بھی ریسیپروکل لگانے پڑیں گے. آپ نے دیکھا کہ کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں ان کی جو اسپیچ چل رہی ہے وہ چائنا گئے. جی ابھی یو کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میں بھی چین جاؤں گا اگلے ہفتے. سر سب چین جائیں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جی ملٹی الائنمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ اب سب کو ایکسپلور کرنا ہے. اب وہی بات جو پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جو اولڈ رولز بیسڈ آرڈر ہے وہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا بلکہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کہ وہ ختم ہو رہا ہے اور پہلا فائر انہوں نے کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ باقیوں سے بھی ہم آہستہ آہستہ سر دس از دی اینڈ آف دا یونائٹیڈ ویسٹ. دوسری جنگ عظیم کے بعد اور اسد جنگ کے دوران آپ نے دیکھا دا ویسٹ واز ون بلاک اسپوک ود ون وائس. بیچ میں تھوڑی بہت تو میں چل رہی ہوتی تھی بٹ ناؤ دیٹ از اوور. آپ نے کہا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. ہم نے میکرون کی بات کی ہے, ہم نے کیئر سٹارمر کی بات کی ہے, ہم نے کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی کی بات کی ہے. میں ایک ڈینش ممبر آف دا یورپین پارلیمنٹ اینڈرز وسسٹن آپ کی ایک بڑی مختصر ترین تقریر کا ایک حصہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. Let me put this in words you might understand. Mr. President, ٹرمپ صاحب کے بارے میں ڈیش یو بیسکلی. آپ نے جو بھی ذکر کیا نا شاہ زیب, آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں اب ایک باقاعدہ طلاق ہو گیا ہے. ان دا نیکسٹ 10 years یہ کلیئر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ ایک سیپریٹ پول کی شکل میں ایمرج کرے گا آن دا گلوبل لینڈسکیپ. چین کی جو وزٹ ہوئی ہے کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی کی, 1/3 کے بعد کوئی کینیڈین پرائم منسٹر گیا ہے چین, اور وہاں پر کیا ڈیل ہوئی ہے یار کہ ہم آپ کی الیکٹرانک وہیکلز پر ٹیرفس ہٹا دیں گے, آپ ہمارے کنولا اور ہمارے جو یہ ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں اس پہ ہٹائیں. تو اس سے آپ کو ایک لیول آف ٹریڈ کا بھی سمجھ آتا ہے نا, وہاں سے آپ کو کیا مل رہا ہے اور آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. فرانس نے بھی یہی کہا ہے کہ سر ہم صرف آپ کا مال خریدنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ کے کاروبار کریں, آپ ہمیں ٹیکنالوجی دیں. مجھے یاد ہے پچھلے سال فروری میں جب ٹرمپ الیکٹ ہوا تھا اور اس نے اٹھتے کے ساتھ کینیڈا کے بارے میں بات کی تھی. ابھی بھی اگر آپ ٹرمپ کی ٹائم لائن دیکھیں تو انہوں نے ایک تصویر بھی ٹویٹ کی ہے جس میں نہ صرف گرین لینڈ بلکہ کینیڈا کے اوپر بھی, اگر وہ تصویر ہے ہمارے پاس یہ والی, امریکن جھنڈا ہے. تو مطلب ارادے تو کلیئر ہے رائٹ. تو مجھے ایک ویسٹرن ڈپلومیٹ نارتھ امریکہ کی, اور میں امریکہ کی بات یہاں نہیں کر رہا ہوں, اس کے جو نارتھ ہیں, ان سے یہ پوچھا کہ یار آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے, آپ کا چین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, مطلب پھڈا کیا ہے آپ کا. تو ظاہر ہے کہ کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا یار ویلیوز, ہیومن رائٹس. تو میں نے کہا کہ یار یہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ کیا آپ کے ویلیوز کے مطابق ہے, آپ کے ہیومن رائٹس کے مطابق ہے؟ ظاہر ہے کوئی جواب نہیں تھا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کارنی کیا کہہ رہا ہے کہ یار ہم دنیا کو اس طرح لیں گے جیسے دنیا ہے. ہاں, ہماری خواہشات کی دنیا یہ نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل رائٹ. فرانس کا مکرون کا ایک ٹیکسٹ میسج گیا تھا, آپ دونوں نے یقیناً دیکھا, صدر ٹرمپ کو, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم سیریا میں ہم ایک پیج پر ہیں یار, ایران میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مل کے, لیکن یہ گرین لینڈ والی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کے ساتھ مارک کارنی کی یار بڑی ویسے لاجواب اسپیچ ہے, یو ہیو ٹو اگری. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کی ہم بات کرتے تھے اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے, تقریباً جھوٹ ہے, مکمل جھوٹ نہیں ہے, کیونکہ جو طاقتور ہیں ان کو استثناء حاصل ہے. جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں, جی یہ جو ہم بتا رہے ہیں جس طرح سے یہ جا رہا ہے معاملہ, اس میں کیویاٹ بھی ضروری ہے. مطلب یہ نہیں بھولنا چاہیے ہمیں کہ یورپ کی سیکیورٹی ڈیفنس کا آج بھی بڑا انحصار امریکہ پر ہے فور ناؤ, اور انٹیلیجنس جو امریکہ ان کو دیتا ہے, تمام تر جو بھی ان کے کنسرنز ہیں وہ اس پہ بھی بڑی حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر ہم صرف برطانیہ کی بات کریں تو اس کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے وہ بھی امریکہ پہ اس کا انحصار ہے, لیکن وہ یورپ کا حصہ نہیں ہے. اسی لیے یہ جو ان ایز ہے اس وقت یورپ میں, اور یہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے, چین کے ساتھ معاملات بڑھائیں گے, کہیں کہیں پہ تھوڑا بہت سٹینڈ لیں گے, پھر پیچھے ہو جائیں گے. تو ابھی اس میں بہت ٹائم لگے گا. اگر یہ جو جس طرح سے ٹرمپ صاحب کی جو ذاتی شخصیت اس کو لے کے چل رہی ہے جس انداز میں, اس سے وہ سب اس وقت چکرائے ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں سب کچھ ٹرمپ صاحب کی ذات اور ان کے جو 2-3 ارد گرد لوگ ہیں, جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا جیرڈ کوشنر اور وٹکاف جو ہیں وہ پوتن سے ملنے جا رہے ہیں. شازیب, مجھے ایک بات دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے سوورینٹی, انٹرنیشنل لا, باؤنڈریز, سب کچھ ہے.
وہ سب انہیں نظر آ رہا ہے جنہوں نے ساؤتھ میں لیبیا پہ، افغانستان پہ، عراق پہ، یمن پہ، افریقہ میں یہ سارا کام کرتے ہوئے انہیں کبھی یاد نہیں آیا انٹرنیشنل لا، لیکن آج وہی ممالک انٹرنیشنل لا کی دہائی دے رہے ہیں. اسی لیے میں مائک کارنی کی ایک 2-3 جملے سنانا چاہ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جب ٹریڈ رولز ہیں وہ کچھ پر لاگو ہوتے ہیں اور کچھ پہ لاگو نہیں ہوتے، اور جب ہم بین الاقوامی قانون کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اٹ ڈیپینڈز آن دی آئیڈینٹی آف دی اکیوزڈ اور دی وکٹم. یہ ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے، لیکن یہ کبھی یہ تسلیم نہیں کریں گے. اچھا یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگ اب آپ کی دہلیز تک پہنچی ہے، رائٹ. یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ اگر واقعی ہی کہیں انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر دفن ہوا ہے تو وہ گرین لینڈ میں دفن نہیں ہوا تھا، وہ غزہ میں دفن ہوا تھا، رائٹ. دوسری بات آپ کی جو تھی نا شاہزیب کہ یورپ کو ٹائم لگے گا، اس لیے میں نے کہا ہے 1 دہائی، لیکن آئی ول سے یورپ کو آپ ہلکا مت لیں. وہاں پر ابھی بھی پاورز ہیں جن کے پاس اتنی انڈسٹریل اور ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی ہے کہ وہ خود کھڑے ہو سکیں، اور ان میں سر فہرست ہے فرانس ہیز اٹس اون نیوکلیئر ڈیٹرنٹ. یو کے کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو ویسے ہی ٹیکنیکلی یورپ کا حصہ ہی نہیں رہے نا، وہ تو ایک الگ جزیرہ ہے، وہ ڈوبے یا نہ ڈوبے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سچویشن ہے. بٹ یو کین سی کہ جو نئی جو دنیا بن رہی ہے اس کی اب ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے آ گئی. اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پاکستان واپس آ جاتے ہیں. ویلکم بیک. جیکب آباد میں 7 جنوری کی سپہر تھانہ RD 52 کی پولیس نے قتل کے الزام میں مطلوب کھوسا برادری کے ایک شخص کے گھر پہ چھاپہ مارا اور 2 نوعمر لڑکیوں اور ان کی دادی کو اپنے ساتھ تھانے لے آئی تاکہ ملزم دباؤ میں آ کے خود ہی پیش ہو جائے. ان خواتین کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا. 12 جنوری کی شب پولیس والوں نے ان میں سے ایک لڑکی کو اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا اور اگلے دن جانے دیا. SSP جیکب آباد محمد کلیم ملک کی محکمہ جاتی تحقیقات کے نتیجے میں 6 پولیس والوں کو حراست میں لیا گیا. پولیس میں اس طرح کی کالی بیڑوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کو میں خود مانیٹر کروں گا اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. لیگل ایکشن کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی کیا جائے گا اور ان کو ڈسمس فرام سروس کریں گے. ہم کسی صورت اس طرح کی گراؤنی حرکت کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور اس کیس کو مثالی کیس بنائیں گے تاکہ آئندہ کوئی پولیس افسر اس طرح کی گراؤنی حرکت نہ کر سکے. متاثرہ لڑکی کی وکیل کا کہنا ہے کہ گھر پہ چھاپے کے دوران متاثرہ خاندان کے جہیز کا جمع کردہ سامان بھی لوٹ لیا گیا. اس واقعے کے کئی افسوسناک پہلو ہیں. کئی دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. آج تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور ریاست اسے کتنی سنجیدگی سے ڈیل کر رہی ہے، سکھر سے سرکردہ صحافی طارق درانی نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی طارق صاحب. سر میں فلموں میں دیکھا کرتا تھا نا کہ جی ایک علاقے میں کسی گاؤں میں ایک تھانے دار ہوتا تھا اور وہ توڑ دیتا تھا لیکن اس کا کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ چیزیں فلموں میں تو نظر آتی تھی. یہ اس بار جیکب آباد میں نظر آیا ہے. یہ آئی جی صاحب کا اپنا علاقہ ہے. آئی جی صاحب کا جاوید عالم اوڈو صاحب کا تعلق بھی جیکب آباد سے ہے. 7 جنوری کو ٹھل ہے تحصیل، اس کے گڑھی حسن تھانے کی حدود میں کاروکاری کے معاملے پہ کھوسا اور ٹاوری برادری میں جھگڑا ہوتا ہے. ایک شخص محمد عالم صاحب قتل ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی یہ کچھ متضاد اطلاعات ہیں کہ کوئی کہتا ہے قتل ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں. چلے قتل ہوا. 302 کی FIR کاٹی گئی اور جو نامزد ملزم تھے خدا بخش کھوسو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گاؤں حمزہ کوسو میں پولیس جاتی ہے. وہ تو نہ ملے، گھر پہ کوئی مرد نہ ملا تو انہوں نے ایک 60 سال کی خاتون اور 2 بچیوں کو وہاں سے اٹھایا، ساتھ ہی ساتھ 3 بکریاں اور 4 بھینسیں بھی، 2 لاکھ روپے اور کچھ زیور بھی وہاں سے اٹھا کے روانہ ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو تو پہلے گرفتار نہیں کرتے، یہ کیس میں نامزد نہیں تھے، لیکن ان کو لے جانے کے بعد RD 44 تھانہ ہے وہاں رکھا گیا. وہاں ساتھ ہی رہائشی ان کے جو ہے اپنا جو پولیس والے ہیں ان کے وہاں کوارٹر سے وہاں رکھا گیا تاکہ اگر کورٹ کا چھاپا بھی پڑے تو وہ صرف اور صرف تھانے کی پریمیسز میں ہوگا. ان کو وہاں رکھا گیا اور وہاں ان کے ساتھ مسلسل 7 دن تک، جو لڑکیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ، اس لڑکی کا بیان ہے کہ 7 دن تک میرے ساتھ 6 اہلکار مسلسل زیادتی کرتے رہے. 15 تاریخ کے دن اس خاتون کو
علاقے کے ایک معزز کو بلا کے بیچ میں ڈال کر واپس ان تینوں خواتین کو واپس کیا گیا. جیسے یہ گئے, کیونکہ یہ ایک ٹرائبل علاقہ ہے, قبائلی یہاں پر سسٹم ہے, 2 دن تک تو یہ خاموش رہی, کسی کے سامنے ہمت نہیں کر سکی, لیکن آخر انہوں نے ہمت کی اور یہ باہر نکلی. 17 تاریخ کو یہ سوشل میڈیا کی زینت بنی بات, اور 18 کو آئی جی صاحب اور ہوم منسٹر نے نوٹس لیا اور اس کی انکوائری شروع ہوتی ہے. 18 تاریخ کو ایس ایس پی کلیم ملک صاحب پہنچتے ہیں تھانے پہ, 17 لوگوں کا اسٹاف ہے, ان کو بلاتے ہیں, ان خواتین کو بلاتے ہیں, ان کا بیان ہوتا ہے. 16 گھنٹے تک یہ انکوائری چلی ہے, یعنی صبح 4 بجے تک یہ انکوائری چلی, جہاں ایس پی کے مطابق ایک اہلکار ہے اس میں جو برکت جکھرانی, اس برکت جکھرانی نے ایس پی کے سامنے خود اعتراف کیا ہے کہ ہاں مجھ سمیت ان 6 لوگوں نے یہاں یہ زیادتی ان کے ساتھ کی ہے. جس کے بعد ان 6 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر داخل ہوئی. ان کی جو دادی ہے ان کی مدیت میں بات چلی گئی, لیکن دوسرے دن ایک بار پھر ورثہ آئے اور ورثہ کا کہنا تھا کہ RD 52 اور RD 44 کے جو SHOs ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے, اور ان کی مرضی کے بغیر یہ پاسبل نہیں, یہ واردات ہو سکتی. ایس ایس پی نے 161 کا بیان لے کر ایک بار پھر ان کے جو ہے وہاں پر ان دونوں کا نام بھی اس میں کھولا, اور 8 ملزمان اس میں ہو گئے, 8 کے 8 گرفتار تھے. اس کے بعد سیشن جج نے اس چیز کا نوٹس لیا. سیشن جج کے نوٹس کے بعد معاملے کو اس وقت FIA کے سپرد کر دیا گیا ہے. FIA لاڑکانہ اس کی مزید تحقیقات کریں گے. اچھا, ہم نے تو سنا تھا, معاملہ یہ نہیں کہ کیسے ہوا, ہم نے تو ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ایک سوال اچانک میرے ذہن میں آیا آپ کی گفتگو سن کے, میں آپ سے پوچھنا گا بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم جیکب آباد کے ایک تھانے میں اجتماعی ریپ کا جو قصہ سامنے آیا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں صحافی طارق درانی سے. طارق, وقفے سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی, میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ پولیس کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ جاگی ضرور, لیکن تب جب اس معاملے کی تشہیر ہو گئی اور معاملہ پوری طرح باہر آ گیا, اس سے پہلے پولیس لیڈرشپ جو ہے وہ برف کی ڈلیاں رکھ کے بیٹھی رہی. دوسرا نقطہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی بھی خاتون تھانے میں رات کو نہیں رہ سکتی, اور اگر رہے تو لیڈی پولیس کی کسٹڈی میں رہتی ہے, مگر اس واردات میں تو سارے کے سارے جو تھانے میں تھے مرد تھے. ان کو تو گرفتار کرنا ہی جائز نہیں تھا نا, ان کا تو نام FIR میں نہیں تھا. جی, ان کو گرفتار اس صورت میں کیا جاتا ہے جب ان کا نام FIR میں ہوتا, اور اگر آپ کی بات بالکل درست ہے, گرفتار کیا جاتا تو لیڈی پولیس اہلکار کو ان کے ساتھ ہونا تھا. اگر کسی کیس میں یہ مطلوب ہوتی تو ان کی ڈیوٹی وہاں پر موجود ہوتی. دوسرا, آپ نے بات کی اعلیٰ قیادت کی. اس واقعے نے بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں. دیکھیں, آپ کے تھانے میں انلیگل طور پر خواتین کو گرفتار کیا گیا, 7 دن رکھا گیا, زیادتی کی گئی, نہ DSP کو پتا چل سکا, نہ SSP کو پتا چل سکا, نہ DIG کو پتا چل سکا, نہ IG صاحب کو پتا چل سکا. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں بعد رات کے ٹائم پر ایک لسٹ بیس جو ان کا جہانگیر بیس ہوتا ہے ان کو نوٹ کروایا جاتا ہے کہ جی آپ کے ہمارے تھانے پہ آج یہ ملزم رات کو رہے گا اور اس پر یہ کیس ہے. یہ اپنی لسٹ بھی دیتے رہے, اس میں نام نہیں دیا. یعنی کہا جائے تھانے دار آج بھی اتنا مضبوط ہے کہ اس نے نہ SSP کو بتایا, بقول SSP کہ ان کو اس معاملے کا پتا نہیں تھا, اب کے DSP کو پتا نہیں تھا, DIG کو پتا نہیں تھا, اور اس نے اپنی بادشاہت قائم کرتے ہوئے, چلیں ٹھیک ہے ایک آدمی کرے تو یہ بات چھپ سکتی ہے نا, 8 لوگوں پر FIR ہوئی ہے, 8 لوگ اس میں انوالو, اور 6 نے زیادتی اور 2 کی ان کی سرپرستی دکھائی گئی ہے. اگر 8 لوگ اس میں انوالو ہیں تو تھانوں کی آپ مانیٹرنگ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کے تھانوں پہ تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج تو زیادتی ہوئی ہے, اور میں آپ کو ایک انتہائی اس میں جو نا ایک سیٹ بیک آپ کو بتاؤں, اس طرح کے واقعات ہم رپورٹ کرتے ہی رہتے ہیں. بہت سے واقعے ہوئے, جعلی پولیس مقابلے ہوئے, اسی طرح کے ریپ کے واقعات بھی ہوتے رہے, لیکن بدقسمتی کیا ہے, آپ آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں, پوری میڈیا اس حوالے سے بات کر رہی ہے, لیکن اس کا آپ سیٹ بیک دیکھیے گا کہ اس میں کنوکشن میں نہیں سمجھتا کہ ہوگی, میں نہیں سمجھتا کہ کنوکشن ہوگی. آج یہ بات اس کی وجہ ہے نا سر, آج کیا ہوگا, ٹرائبل علاقہ ہے, مرشد نکل آئیں گے, سردار نکل آئیں گے, یہی خاتون یہی آج نہیں 2 مہینے بعد بیان تبدیل کر دے گی, 3 مہینے بعد کر لے گی, فیصلہ ہو جائے گا, کچھ جرمانیہ دے دیا جائے گا, جرمانے کے نہیں ہوگا تو مرشد آ کے بیٹھ جائے گا, ختم کر دے گا. کتنے ہی واقعات اس طرح. ایک تو شاباش ہے اس بچی کو کہ یہ سامنے آئی, اس نے اپنے عزت لٹنے کے بعد خاموش نہیں رہی, سامنے آئی. آپ مجھے بتائیں نا کہ اس بچی سے کون شادی کرے گا؟ اس کی شادی ہوگی, ٹرائبل علاقہ نہیں ہوگی. پیسے تو مل جائیں گے ان کے بڑوں کو, فیصلہ بھی ہو جائے گا, سردار نکل آئیں گے, مرشد آ جائیں گے, لیکن ان کو سزا نہیں ملے گی. یہی پولیس والے آج آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں, ہائپ کریٹ ہے, موجود ہیں, 6 مہینے بعد, 5 مہینے بعد, 1 سال بعد ادھر ہی ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, اور اس طرح ماضی میں ہمیں نظر آتے رہے ہیں اور نظر آتے رہیں گے بھی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو کنوکشن نہیں ہوگی ان کی. دوسرا, آج اس واقعے کو تقریباً 7 تاریخ سے لے کے آج 21 تاریخ ہو گئی ہے نا,
کتنے دن گزرے ہیں؟ آپ خاتون کا میڈیکل کریں گے تو 72 گھنٹے کے بعد تو آپ کو اس میں کچھ نہیں ملے گا نا، میڈیکل میں بھی کچھ نہیں ملے گا. بہت سے ایویڈنس پولیس کے حق میں جا رہے ہیں، بہت سی چیزیں ان کے حق میں جا رہی ہیں. اتنی ساری زیادتی کرنے کے باوجود بھی یہ معاملہ اس وقت اگر آپ کہیں نا کہ پولیس کے بالکل ہاتھ میں ہے. ساتھ ہی ساتھ مانیٹرنگ نظام آپ دیکھیں، ایس پی ڈی ایس پی تو چلے آپ کا امیڈیٹ باس ہے نا، اس کے ہاتھ میں تو 2 یا 3 تھانے ہوتے ہیں نا، 4 تھانے ہوتے ہیں. اس کو نہیں پتا چل سکا اتنی بڑی واردات آپ کی لوکل پولیس کر رہی ہے. ایس ایس پی صاحب ضلع میں ہوتے ہیں، ان کو کتنے 20 22 25 تھانے ہوتے ہیں، ان کو پتا نہیں چل سکا. ڈی آئی جی صاحب کو پتا نہیں چلا. اس طرح تو پتا نہیں کتنی وارداتیں ہوتی رہیں گی، ہوئی ہوں گی جو خوف میں سامنے نہیں آتی ہوں گی. یہ تو سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سامنے آئی ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے. جیسے ہم نے اس طرح کے 99% کیسز میں دیکھا ہے، اور بالکل جیسے دورانی صاحب کہہ رہے ہیں، میں صرف اگری کر سکتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کے اور بھی بڑی کیسز ہیں. 2020 میں یہاں سیون سندھ میں ایک جج پر الزام ہوا کہ آپ نے ایک خاتون کے ساتھ زبردستی کی ہے، ریپ کیا ہے ان ہز چیمبرز. ڈی این اے سیمپل دینے سے انہوں نے انکار کیا. مارچ 2020 میں وہ اس خاتون نے اپنا بیان واپس لے لیا. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ رولز چینج ہوئے ہیں، 90 کی دہائی میں اور ارلی 2000 میں ہم نے دیکھا تھا کہ تواتر کے ساتھ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے تھے. ہر دوسرے ہفتے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے تھے. پھر کیا ہوا کہ قانون اور پروسیجر میں ایک تبدیلی لائی گئی، جس کے تحت آپ پوری رات کسی خاتون کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، تھانے میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ساری وارداتیں تھانے میں ہی ہوتی تھی نا. رات کو وہ دیکھتے تھے کہ یار موقع ہے، لیٹس ڈو اٹ. آپ کو ان کو دارالامان میں شفٹ کرنا آپ کے لیے لازمی تھا. اگر ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی تو جو اس کا کوئی متبادل ادارہ ہے وہاں پر آپ نے شفٹ کرنا ہے. لیکن ایز وی نو رولز آر اونلی ایز گڈ ایز دیئر انفورسمنٹ. جیسے آپ ان کی انفورسمنٹ ختم کر دیں، یہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ.